اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے آج ہم آئے ہیں سخی السلطان مصری شاہ فاطمی غازی۔ حضرت مصری شاہ فاطمی غازی کا دربار حضرت امامزادہ عبداللہ شاہ غازی سے بمشکل 2 سے 2.5 کلومیٹر دور ہے۔ ظاہر ڈیولپمنٹ اور یہ چاروں طرف آبادی آج سے 600 برس پہلے 100 برس پہلے تو تھی نہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ وادیاں راجاؤں کی حکومت تھی تو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، ظاہر پختہ ہوئیں، لوگ آئے، پھر آبادی بڑھی۔ لیکن آل رسول اہل بیت کا آنا کسی بھی دھرتی پر ہو وہ سرکار کے پیغام کا ہی ثبوت ہے کہ یہ سرکار ہی کی وصیت ہے کہ سرکار کا پیغام ان کی محبت کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ آپ جب بھی کسی آل رسول اہل بیت اولیاء اللہ کے دربار دیکھیں گے تو کبھی ان کے کتبے پر غور ضرور کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا جو ان کا جائے ولادت یعنی جائے ظہور ہوگا وہ ان کا جائے شہادت نہیں ہوگا، اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا گھر، اپنی جائے ظہور چھوڑی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سرکار نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ اور یہ سبق سکھا دیا اپنی اولاد کو، اہل بیت کو، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنی ہے، جب تک ہجرت نہیں کرو گے دین کی قیمت ادا نہیں ہوگی، اور یہ سبق آل رسول نہیں آگے پہنچایا، اسی لیے سرکار کا دین کربلا پہنچا، اور ذکر کربلا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار کا دین زندہ ہے۔ ذکر کربلا اگر زندہ ہے تو یہ اسلام کی وجہ ہے، اور اگر ذکر کربلا زندہ ہے تو علی کی بیٹی زینب کی وجہ سے۔ آج ہم سخی السلطان مصری شاہ فاطمی غازی آئے ہیں۔ آپ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جیسا کہ اوقاف کے پاس مصری شاہ غازی کے کوئی سٹیٹس موجود نہیں ہیں، اور اگر ہوتے تو یقیناً یہاں کہیں لگے ہوتے، پامفلیٹ کی صورت میں یا گلوں کے اوپر یا کسی جگہ لگے ہونے چاہیے تھے تاکہ زائرین کو اندازہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فیکٹس اویلیبل ہی نہیں ہیں تو وہ کیا لگائیں گے یا کوئی کیا لگائے گا۔ لہٰذا میں نے جتنی بھی تحقیق کی اور میں جتنے لوگوں سے مل سکا، کلیکٹ کر سکا، جب مجھے کتابوں میں وہ تذکرہ نہیں ملا تو میں نے پھر ان لوگوں کا رخ کیا کہ جو لوگ یہاں 40 برس سے 50 برس سے اور ان کے بڑے 80 90 اور 100 کی دہائیوں سے مصری شاہ فاطمی غازی آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نوری شاہ بابا جو تیسرا بڑا دربار ہے پاکستان کا، حضرت غازی بابا اور بی بی پاک دامن کے بعد، انہوں نے بتایا کہ ان کے جد مصری شاہ فاطمی غازی بھی حاضری کیا کرتے تھے، اور ان کا شجرہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ تقریباً 600 ہجری جتنے مختلف لوگوں سے مجھے فورینزک ایویڈنس مل سکے اس بات کے آپ کی آمد کے وہ 600 ہجری جاتے ہیں۔ اگر 600 ہجری ہے تو ہماری آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اولیاء اللہ حیات ظاہری میں تھے اس میں سخی شاہ حسین یعنی لال شہباز قلندر بھی تھے، اس وقت حضرت سرخ پور شاہ بخاری جو اچ شریف والے ہیں وہ بھی حیات ظاہری میں تھے، حضرت بابا منگو پیر کا بھی وہی عہد نزدیک کا آتا ہے، اس کے علاوہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بھی آتا ہے، اس کے علاوہ ان کے مرشد حضرت عزیز مکی خواجہ ویس عبداللہ علمدار کا بھی آتا ہے، انہی کے ساتھ پھر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا بھی آتا ہے، اور انہی کے ساتھ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے مرشد حضرت خواجہ خواجگان معین الدین حسن سدزی چشتی الاویشی السنجری المعروف خواجہ غریب نواز کا بھی ہے، جو کہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایرا انہی آل رسول اہل بیت کی آمد کا ایرا تھا۔ تو آج مصری شاہ فاطمی غازی کا عرس ہے جو کہ 14 سے شروع ہوا ہے، 14 جولائی سے، اور جو 18 جولائی تک 4 دن تک آبزرو کیا جائے گا۔ یہاں کے مجھے منتظمین بتا رہے تھے کہ کل آپ کے دربار کو عرق گلاب سے بہایا گیا ہے۔ میں اسے غسل نہیں کہتا کیونکہ غسل نجاست والوں کو دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، تو ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم سعادت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کون شہید کو غسل دے سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ جب اللہ نے شہید کو غسل دینے سے منع کیا ہے تو انسان کی کیا مجال کہ شہداء کو غسل دے سکے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم سعادت کہتے ہیں، سعادت کر کے مشک اور عنبر سے بہا کر پھر دعا ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ عرس کا سلسلہ جاری ہے،
پاکستان کے اور انٹیریئر سندھ کے اور ملک کے بیشتر علاقوں سے اور دور دراز سے اور دنیا بھر سے لوگ جو غازی بابا سلام کرنے آتے ہیں وہی مصری شاہ فاطمی غازی آتے ہیں۔ اتنا بتاتا چلوں لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ مصری شاہ فاطمی غازی نہایت جلالی ہستی ہیں۔ جن لوگوں سے میں نے آپ کے شجرے کے بارے میں معلوم کیا انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آج سے 100 برس پہلے یہاں بہت بڑے بڑے بھیڑیے ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہاں پر شیر آیا کرتے تھے جو یہاں پر حفاظت کرتے تھے کہ کسی عورت کو اس دربار پر آنے نہیں دیتے تھے۔ 100 برس سے پہلے جلال اتنا عالم تھا کہ جب یہ آبادی بڑھی تو آہستہ آہستہ آپ کا جلال تھما، ورنہ جس طرح جلالی شاہ بابا دربار پر عورت کو جانا بہت زیادہ جلال کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح مصری شاہ غازی کا جلال بھی اتنا شدید تھا کہ یہاں عورت پاؤں نہیں رکھ سکتی تھی سوائے یہ کہ جو سیدہ ہو۔ آہستہ آہستہ آپ کا جلال تھما اور لوگ آنے لگے۔ آج بھی آپ کا جلال ایسا ہے کہ ان کا ظاہر حضرت مصری شاہ غازی کا یہ جانتا ہے کہ دعا کتنی جلدی مقبول ہوتی ہے۔ میں نے اپنے جج سے، میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا، آج آپ کو سننے والوں کو دنیا بھر سے اس بات کا خاص طور سے تحفہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت امام علی نقی کی اولاد یعنی مصری شاہ فاطمی غازی کے عرس سے جب ساری دنیا اپنے مناجات کے لیے آ رہی ہے، عرس کے جشن میں شامل ہے، آپ کی شہادت کا ذکر کر رہی ہے کہ کیونکہ آپ کی یہ شہادت ہے اس لیے یہ بات آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، کسی کی کوئی بھی مراد ہو، کسی کو کوئی بھی مشکل درپیش ہو، اس کو کوئی بھی خواہش جو جائز برحق ہو، اگر وہ حضرت مصری شاہ فاطمی غازی کا سلام کرے اور یہاں سے پھول یا چادر لے اور یہاں سے بغیر گفتگو اور بات کیے پیدل حضرت عبداللہ شاہ غازی جائے اور وہاں سلام کر کے وہاں کا چشمہ آپ کا پانی پیے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جنہوں نے اس طرح سلام کیا تھا ابھی وہ راستے میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت کی منظوری عرض سے جاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ جو امام زادہ 2 آل رسول اہل بیت کے درمیان میں آئے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو برحق ہو اور اس کی حاجت کو بھی مقبول کر دیتا ہے۔ اور سنت کیا آ جاتی ہے؟ چلنا، چل کر جانا، اور ہجرت، چل کر جانا میرے نبی کی اولاد کی اور میرے نبی کی سنت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ زائرین کی جائز برحق حاجت کو قبول و مقبول فرمائے اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے کہ ہمیں کسی انسان سے کوئی امید نہیں ہے، صرف سرکار کی حدیث کا انتظار ہے کہ وہ میرا ہی ہم نام ہوگا۔ یہ کسی فرقے کی دعا نہیں ہے، کسی فرد کی دعا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، اور اسی دعا کو ہم آج اس نظر سے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا جلد از جلد ظہور فرمائے تاکہ پاکستان اور مسلمانوں کی سالمیت کا استحکام واپس آئے۔ بحق غازی یا غازی۔ مالک ان کے لیے آسانی فرما۔ انڈس JPMC آغا خان
سول ہاسپٹل کراچی لیاقت اور اس کے علاوہ شوکت خانم میں اور دنیا بھر کے جو لوگ لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، کسی کو گولی لگی ہے، حادثہ ہوا ہے، کسی کی ڈلیوری ہے، کسی کی اینجیوپلاسٹی ہے، اینجیوگرافی ہے، کوئی کوما میں ہے، کوئی آئی سی یو وارڈ میں، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، مالک آج مصری شاہ غازی کا دھون ان کی شفا میں تبدیل فرما دے۔ اے مالکوں کے مالک ان کا سفر ان پر احسن اور آسان فرما دے۔ ہمارے کفن میں تیرے پاس پیش کرنے کو کچھ نہ جمع کر سکے، نہ نماز تیری عبادت کے مطابق، نہ نفل تیری عزت کے مطابق، نہ یہ صدقات، نہ خیرات تیری اس عزت کے مطابق ہے جو تیرا حق ہے مالک۔ کی زندگی میں کھا کر دانت بھی شوگر زدہ کولیسٹرول ہو گئے، لیکن تیرا شکر ادا نہ ہو سکا مالک۔ اپنی موت سے پہلے اپنا شکر گزاروں میں شمار فرما دے مالک، نہ شکروں میں شمار نہ فرمانا، اور وہ دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی
تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشہ غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین اچھا علاج کرتے ہیں۔ میں نے شوگر کی دوائی لی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے کو کافی فرق ہے۔ اچھا بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیس ختم کر دینا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر رہتا تھا یا تمہیں پتہ ہی نہیں لگا؟ اس کو کیا بولا، پہلے 12 مہینے پہلے اس کو خون چلتا تھا کافی اس کو، اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو الٹرا ساؤنڈ کیا، کچھ اپنی وجہ سے مجھے بھی فائدہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹروں نے بولا اس گردے کے اندر پتھری ہے، ٹھیک ہے، ادھر میٹھی ہے۔ اس کے بعد ہم ادھر آئے تو 3 بوتلیں بلیڈ کی لگا دی۔ ابھی تو کراچی میں ہے نا، جی ہاں، یا واپس مٹھی جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، ابھی ادھر ہی گیا۔ نام بتائیے ان کا۔ سریش سریش۔ سریش کی ایج کتنی ہے؟ 42۔ ابھی تو کراچی رہیں گے نا، یہ علاج چاہنا چاہے تو مٹھی چلے جائیں، ان کو ہم 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو تقریباً ابھی 4-6 مہینے تک ڈائلسس کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے چاہا جب ان کا کریٹینائن 3 سے نیچے آ جائے گا تو پھر انہیں ڈائلسس کرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے غازی کے صدقے۔ لیکن اب ہمیں انہیں ایسے ہی علاج کریں گے 2 سال تک، تاکہ ان کو زندگی میں کبھی ڈائلسس کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ بس آپ میری بات دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں دوا لکھوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی ہاں۔